اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ قول بھی یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوفی وہ شخص نہیں ہے کہ یا کوفی وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری نہیں کی اور وہ ظلم پر خاموش رہے، بلکہ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ ہر وہ شخص کوفی ہے کہ جو غلط کام ہوتا دیکھ رہا ہو اور خاموش ہو جائے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ حق بات بیان کر سکتا ہے اور وہ نہ کرے، تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص بھی کوفی ہے، وہ بھی وفادار نہیں ہے دین کا۔ تو اس نسبت سے میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ تلخ حقائق، کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے ڈسکس کروں انشاءاللہ، اور یہ اب آتی رہیں گی انشاءاللہ، یہ باتیں آپ کے سامنے کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آج جن سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اپنی یوتھ سے، اپنی نوجوان نسل سے، وہ لوگ جو کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، نیوٹرل ہیں اور کسی فرقے میں نہیں ہیں۔ میری گفتگو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے، اس یوتھ کے لیے ہے جو کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ اور نمبر دو، بالعموم یعنی عمومی طور پر میری یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کسی فرقے سے تعلق تو رکھتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کو سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں اور دین سے محبت رکھتے ہیں، دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو عمومی طور پر ان کے لیے بھی ہے، لیکن خصوصی طور پر وہ لوگ جو کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے ان کے لیے میری یہ گفتگو ہے، اور جو تعلق رکھتے ہیں تو ان سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ میری گفتگو کو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اگر سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اچھے نتائج ہم سب کو ملیں گے۔ ہمارے ہاں آج کل ایک بات کی جاتی ہے جو بہت سے لوگ کرتے ہیں، زبان زد عام ہے، کہ ہماری یوتھ، ہماری نوجوان نسل دین اسلام سے دور ہو گئی ہے، دین سے بہت دور ہو گئی۔ تو میں اس بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں اور اتفاق نہیں بھی کرتا۔ اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ ہماری نوجوان نسل دین سے دور ہو گئی جو کہتے ہیں، میں ان سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ میرا اپنا ذاتی یہ مشاہدہ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہماری یوتھ، ہمارے پڑھے لکھے بہن بھائی جو کالج یونیورسٹیوں میں بھی پڑھتے ہیں، انہیں بہت شوق ہے کہ وہ دین اسلام کو فالو کریں، دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، انہیں اس بات کا بہت شوق ہے۔ لیکن جب وہ دین اسلام کے قریب ہونے لگتے ہیں، دین کو سمجھنے لگتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ دین کے قریب ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں فالو کریں، ہم ٹھیک ہیں، فلاں مشرک ہے، بدعتی ہے، کافر ہے، وہ لوگ ٹھیک نہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں۔ تو وہ بیچارے یوتھ ہماری اتنی ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، اتنی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا ہوتا کہ ہم کہاں جائیں، ہم کس کو فالو کریں، ہم اسلام کو کیسے سمجھیں۔ تو ان دی اینڈ رزلٹ یہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کے پھڈے ہیں، مولویوں کی لڑائیاں ہیں، اور یہ مولوی لوگ جو ہیں وہ دین کے نام پر لوگوں میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، اور یہ بات کہنے کے بعد ہماری یوتھ دین اسلام سے دور ہو جاتی ہے، یا وہ دین کو اگر سمجھ ہی پاتے ہیں تو شاید کمپلیٹ سمجھ نہیں پاتے اس طرح۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ان کو ایٹماسفیئر، کوئی انوائرمنٹ ایسا نہیں ملتا کہ جس کے بعد وہ حقیقی طور پر قرآن کی حدیث کی، اسلام کی اسپرٹ کو، روح کو وہ سمجھ سکیں۔ وہ مواقع انہیں فراہم نہیں کیے جاتے۔ تو یہ کہنا کہ ہماری یوتھ اسلام سے دور ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں شوق ہے، وہ اسلام کے قریب ہونا چاہتے ہیں، لیکن شاید ماحول انہیں ایسا نہیں ملتا کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام کو سمجھ پائیں۔ تو اس کی بیسک وجہ ہمارے ہاں کچھ وہ لوگ جو دین اسلام کا جنہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے اور علمبردار بن گئے ہیں، جن کے نزدیک اب یعنی جن کے پاس اب یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کو اسلام میں داخل کریں اور اسلام سے خارج کریں، کسی کو کہیں کہ یہ صحیح انسان ہے، صحیح مسلمان ہیں، صحیح اہل سنت ہے، یا کسی کو کہیں کہ یہ صحیح اہل سنت نہیں ہے۔ یعنی اب یہ شاید یہ کانٹریکٹ کسی نے سائن کر لیا ہے، اب ان کے پاس یہ کانٹریکٹ ہے کہ کسی کو اسلام میں انٹر کریں اہل سنت میں، اور کسی کو اسلام سے اہل سنت سے خارج کریں۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو انوائرمنٹ، ہمارے یوتھ کو انوائرمنٹ نہیں مل رہی، اور صحیح طور پر قرآن و حدیث کی فہم نہیں مل پا رہی، اس کی بیسک وجہ ماحول ہے۔ اور نمبر دو کہ یہ کہنا کہ ہماری یوتھ دین اسلام سے دور ہو رہی ہے، یہ بات قدرے اس سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں، لیکن ان کے اگر آپ عواملات پر غور کریں وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری یوتھ دین اسلام سے دور ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں دو اس کی بنیادی وجوہات ہیں،
دو سے تین بنیادی وجوہات ہیں انشاءاللہ، اور ان 2 سے 3 وجوہات پر کمپلیٹلی کسی اور دن بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور وہ 2 سے 3 وجوہات آج کل ہمارے ہاں لوگوں کو قرآن و حدیث سے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث یہ وہ سلیبس ہے کہ انسان کی گائیڈنس، اس کی رہنمائی کے لیے اس سے بہترین سلیبس میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا تمام مسلمان سمجھتے ہیں کوئی نہیں ہے۔ اگر اس سے بہترین کوئی سلیبس ہوتا تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نازل کرتا، لیکن اللہ نے قرآن و حدیث ہی اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے، تو اس مین کہ اس سے بہتر کوئی سلیبس نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں یوتھ کو دین سے جو دور کرنے کا ایک بڑا سبب بن رہا ہے، یا کسی کو بھی عمومی طور پر ہر انسان کے لیے، وہ یہ ہے کہ انہیں قرآن و حدیث ہی نہیں سکھائی جا رہی۔ دین کے نام پر، تقریروں کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اصل قرآن کی اسپرٹ، قرآن کی روح نہیں دی جا رہی لوگوں کو۔ اور اس کی بنیادی وجوہات ہمارے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں، میں جس پر بہت غور کرتا ہوں، وہ آج کل کی مروجہ نعت خوانیوں کی محفل ہیں اور مروجہ لچھے دار تقریریں ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ اب دین کے وہ لوگ علمبردار بن گئے ہیں جو علماء اپنے آپ کو علماء کی صف میں شامل کرتے ہیں، حقیقت میں وہ علماء ربانیین نہیں ہیں، حقیقت میں وہ علماء نہیں ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بڑے جبے، بڑے قبے، بڑی ویسٹ کوٹ پہن کر ٹی وی پہ آنا اور مختلف پروگراموں میں شرکت کرنا، دین کو ریپرزینٹ کرنا، شاید وہ کرتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر جو حضور کے وارث ہیں شاید اس لسٹ میں وہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے اندر صحیح اویئرنیس یا قرآن و حدیث کی اسپرٹ لوگوں کو نہیں دے پا رہے، تو ادھوری تعلیم دیتے ہیں۔ تو جس طرح کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، تو اسی طرح نیم مولوی خطرہ ایمان، یا نیم عالم جو ہے یہ بھی خطرہ ایمان ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو بیسک وجہ اس کی میں سمجھتا ہوں، اور میں بھی کہ میں رونگ ہوں اس پر، جو بیسک اس کی وجہ ہے وہ ہے نعت خوانیوں کی مروجہ محافل جو ہمارے ہاں کی جاتی ہیں۔ 2-2 3-3 بجے تک نعت خوانیوں کی محفلیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں۔ جو نعت خوانیوں کی محفلوں کو آرگنائز کرتے ہیں، جو کمیٹیاں جو اس کو آرگنائز کرتی ہیں رات کو، اور بڑے بڑے نعت خوانوں کو ہائر کرتے ہیں، امت کا پیسہ ان چند لوگوں کو دے رہے ہیں۔ یہ لوگ دین کے نام پر پیسہ جمع کر کے چند لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور رزلٹ کیا ہے کہ حضور کے نام پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر مدح سرائی ہے۔ ان دین نتیجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لوگوں کو کون سی اویئرنیس، قرآن و حدیث کی کون سی آپ نے تعلیم دے دی، ان کو کون سا حضور کے قریب کر دیا، معرفت الہی دے دی، معرفت سرکار دے دی، کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ مسجد کی کمیٹیاں بڑی بڑی جو ہے وہ محافل آرگنائز کرنے کے بعد رات کو 2-3 بجے جب فارغ ہوتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں دیٹس آل، آج ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، ہم نے امت کو قرآن و حدیث کی تعلیمات دے دی، اور امت جو ہے اب فلاح پا جائے گی انشاءاللہ۔ حضور یہ نعرے لگانے کے بعد، آج انہوں نے جو نعرے لگائے ہیں جس طرح نعت خوانوں کے اشعار پر، تو آج تو یہ مقام حضوری پر چلے گئے ہوں گے، اتنا ان کو ترقی ملی ہوگی، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج تو ہم نے عشق رسول کی شمع جلا دی، اور پتہ نہیں کون سے تیر مار دیے ہم نے۔ اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے ذمہ دار ان لوگوں کو، میں اپنی یوتھ سے بھی کہتا ہوں، اپنے مسلمانوں، ان کو پیسہ نہ دو دین کے نام پر، ان کو پیسہ نہ دو۔ یہ جو حضور کے نام پر مانگتے ہیں، ان کو قطعی طور پر پیسہ نہ دو۔ حضور کی امت بھوک سے مر رہی ہے، حضور کی امت کی حالت دیکھو کیا ہو رہی ہے، اور یہ جناب نعت خوانیوں کی کروڑوں روپے کی محفلیں کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کون سمجھائے گا؟ کیوں نہیں ہمارے ہاں پر قرآن فہمی کی ورکشاپ کی جاتی، کیوں نہیں ہمارے ہاں پہ قرآن کانفرنس کی جاتی، کیوں نہیں ہمارے ہاں قرآن سکھایا جاتا؟ کیوں ہم لوگوں کو جو ہے وہ صرف سطحی سی چیزیں، مطلب کوئی ان کو ڈیپ میں نہیں لے کر جا رہے، قرآن کی حقیقی تعلیم نہیں دے رہے؟ کیوں؟ یہ میں سمجھتا ہوں اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں ہمارے ہاں، جو ٹھیکیدار بن گئے ہیں، جو کمیٹیوں میں، جو اب سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہمارا کام ہے، اور یہ اسی طریقے سے لوگ واصل باللہ ہوں گے۔ تو خدارہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی فہم دیں۔ ایک تو بنیادی وجہ اس کی ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو نعت خوانی کا ایک کلچر آج کل بن گیا ہے، یہ لوگوں کو، یوتھ کو، اور بالعموم سب کو اسلام کی اصل تعلیمات سے دور کر رہے ہیں۔ نمبر 2، مختصر ذکر کریں گے، ہم مختصر اس لیے ذکر کرتے ہیں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ اتنا طویل جو ہے وہ بیان نہیں سنتے، تو مختصراً کبھی انشاءاللہ تفصیلی بھی کریں گے، لیکن ابھی تھوڑی سی صرف اویئرنیس ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر آئے۔ نمبر 2، ہمارے وہ لوگ، وہ علماء جو سو کولڈ علماء ہیں، حقیقی علماء تو ہیں ہی نہیں، علماء ربانیین کی میں بات نہیں کر رہا، چند وہ لوگ جو سو کولڈ علماء ہیں، اب علماء کے لباس میں آ گئے ہیں، بڑے امامے جبے کبے پہن کر تقریریں کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ وہ تقریروں کے اندر گالی گلوچ کے علاوہ
ایک مطلب ایبیوز لینگویج وہ یوز کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، قرآن و حدیث تو ڈسکس کرتے ہی نہیں ہیں، قرآن و حدیث تو لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، قرآن و حدیث کی تو فہم دیتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف گالی گلوچ کرتے ہیں اور بس سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ قرآن و حدیث اور کیسے سکھائیں گے؟ میں یہ بھی سمجھتا ہوں وہ کیسے قرآن سکھائیں گے آپ کو یا ہماری یوتھ کو یا کسی کو بھی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ خود ہی تو قرآن کو نہیں سمجھتے، وہ قرآن کی حقیقت ہی کو تو خود تو وہ سمجھتے نہیں، وہ لوگوں کو کیا سکھائیں گے؟ اس لیے کہ وہ صرف قرآن کی وہ 500 آیات، قرآن کی وہ 500 آیات 6666 6666 آیات میں سے 500 آیات جو احکامات سے ریلیٹڈ ہیں، جو حلال و حرام سے ریلیٹڈ ہیں، وہ پوری زندگی صرف انہی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ او بھائی، یہ حلال و حرام کیوں حکم بیان ہوئے؟ اور اس کے علاوہ جو 6000 آیتیں ہیں وہ کس مقصد کے لیے نازل ہوئیں؟ میرے خیال میں وہ ان کو ڈسکس نہیں کرتے، وہ صرف ان 500 آیات کو، اور وہ بھی صرف بس بتا دیتے ہیں بھائی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا یا نہیں کرنا، اور کیوں نہیں کرنا اور کیوں کرنا ہے، اس کی بیسک کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیوں احکامات نازل کیے، اس کی طرف شاید وہ بیان نہیں، ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے۔ اور کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، قرآن کے ہر لفظ کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر تو وہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، باطن کیا ہے؟ قرآن کا باطن وہ علم ہے جو علم روحانیت ہے، علم تصوف ہے، علم طریقت ہے، جو آپ کو جو اصل مقصد قرآن ہے کہ جو حلال و حرام پر عمل کرنے کا بھی اصل مقصد ہے کہ آپ کو اللہ کے قریب کرے، آپ کو معرفت الہی ملے، آپ کو معرفت سرکار ملے، وہ اصل مقصد ہے قرآن کا۔ وہ معرفت الہی، وہ قرآن کا علم باطن کیسے ملے گا؟ وہ حقیقتاً حضور نے جو وراثتاً اپنے وارثین کو تقسیم کیا، جو اولیاء اللہ کو تقسیم کیا، وہ علم ان سے ملے گا، وہ علم حضور نے ان کو تقسیم کیا ہے۔ اور وہ علم جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کی رسی بھی اگر گم جاتی ہے تو میں قرآن سے ڈھونڈتا ہوں۔ تو کیا وہ علم باطن نہیں ہے کہ جس کے ذریعے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے اونٹ کی گمی ہوئی رسی کو قرآن سے ڈھونڈتے تھے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں دین کے نام پر بہت بڑا المیہ ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی اصل فہم نہیں دی جا رہی۔ اب کوئی سوال کرے گا کہ ہمیں قرآن و حدیث کی اصل فہم کیسے آئے گی، ہم قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیں، قرآن کے صرف ظاہر کو سمجھنا کمال نہیں ہے، قرآن کے باطن کو سمجھنا کمال ہے۔ جو مقصد قرآن ہے، جو معرفت قرآن، جو قرآن کی حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نصیب ہو۔ اور یہ آپ اگر اس طرح قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اولیاء اللہ کے قدموں میں جانا پڑے گا، مشائخ کے پاس جانا پڑے گا، وہ جو ریئل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں، جن کو قرآن نے کہا کہ جو علماء ربانیین ہیں، جو حقیقت میں قرآن کو سمجھتے ہیں، ان کے پاس جائیے، ان سے سمجھیے، وہ آپ کو حقیقی قرآن سکھائیں گے۔ باقی یہ جو لوگ آج کل دین کے کچھ لوگ جو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، یہ صرف وہ ان میں سے بھی چند وہ ہیں جو صرف 500 آیات کو جانتے ہیں۔ پورا قرآن تو سمجھنا اور سمجھانا حقیقی طور پر یہ حضور کے وارثین کا کام ہے، اولیاء کا اور مشائخ کا کام ہے۔ ان کے پاس جائیے، ان سے سیکھیے، وہ آپ کو سکھائیں گے۔ اور اب ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب قرآن کو، مکمل قرآن کو بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، قرآن کے علم ظاہر کو بھی بیان کریں گے۔ اور جو ہم نے مشائخ سے سیکھا ہے، اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، جو قرآن کا حقیقی علم باطن ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اپنی یوتھ کو، نوجوان نسل کو وہ سکھائیں، وہ بتائیں جو بزرگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ اسٹیپ لیا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس جو وسائل ہیں، ہم اسی کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر اپنا ایک پیج بنایا ہے ناجیہ قرآن ٹیوٹر کے نام سے۔ اس پہ انشاءاللہ ہمارے قرآن کے لیکچر، ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، ہم کسی کو یہ کہیں گے بھائی وہ فلاں فرقہ ایسا ہے، نہیں، ہم آپ کو حقیقی قرآن بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جو اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا، اور پھر علماء کرام، علماء ربانیین نے اس کو بیان کیا۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ قرآن کی حقیقی تعلیمات آپ کے سامنے بیان کریں۔ تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ قرآن اور حدیث کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی فرقے سے اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ آئیں،
آپ ہمارے پیج کو جوائن کریں، اس کی تعلیمات لوگوں کو بھی دیں، لوگوں کو بھی بتائیں، وہ بھی اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پیج کو، ہمارے ناجیہ قرآن ٹیوٹر جو پیج ہے، اس کو لائک کریں انشاءاللہ۔ کچھ دنوں بعد آپ اس پہ قرآن کے لیکچر سنیں گے، اور ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، ہم نیوٹرل رہ کر قرآن و حدیث کی جو اصل تعلیم ہے انشاءاللہ اپنی یوتھ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آپ بھی ہمارے ہاتھ مضبوط کیجئے، کسی کی طرف نہ دیکھیے، یہ دین کسی کا نہیں ہے، مطلب یہ کسی مخصوص لوگوں نے اس دین کو خریدا نہیں ہے، یہ آپ کا بھی دین ہے، میرا بھی دین ہے، ہم سب کا دین ہے۔ آپ کسی کی طرف مت دیکھیے، آپ خود اٹھیے، تعاون کریں۔ آپ جو آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کس طرح ہونا چاہیے تو ہمارے ہاتھ مضبوط کیجیے، اور اس کار خیر میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے۔